ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ یونس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے، 12واں پارہ. اس سورہ ہود کے جو موضوع ہیں، مین موضوع ہیں، وہ چار ہیں. پہلا موضوع اس کا، جس کو دعویٰ بھی کہا جاتا ہے، یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ تعبدوا الا اللہ. دوسرا اس کا موضوع ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی نہیں. یعلم السر ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ اگر آپ کی بات لوگ نہیں سن رہے اور بلکہ تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ آزردہ خاطر نہ ہوں، آپ اپنا بیان جاری رکھیں. جو سنے گا، بیٹھے گا، مانے گا، اپنا فائدہ ہے. جو نہیں کرے گا تو اللہ جانے اور وہ جانے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ. انسان بیان کرنے والے کو، نبی کو بھی، کسی کو بھی یہ ہوتا ہے جب لوگ سنتے ہی نہیں تو پھر بیان کرنے کا فائدہ ہی کیا. فرمایا کوئی بات نہیں، آپ ایک تو آئے گا، دوسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، اس طرح ایک ایک کرتے ہوئے دیکھو نا کتنے ہو گئے صحابہ کرام. تو اسی طرح کسی بھی جگہ پر کوئی درس نہ بھی سنے، تھوڑے سنے، کوئی بات نہیں، لگے رہو اپنے. اللہ تعالی لوگوں کو توفیق دے گا. یہ آخر کتاب جو ہے آئی ہے، یہ سب مسلمانوں کے لیے آئی ہے، چند مسلمانوں کے لیے نہیں آئی. ہم سب نے ہدایت حاصل کرنی ہے قرآن پاک سے. یہ اللہ تعالیٰ سنہری موقع دے دیتا ہے کہ بیٹھے بٹھائیں چند منٹوں میں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہم سن لیتے ہیں. تو اس کو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز عمل میں بھی آ جائے، عقائد میں بھی آ جائے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اور چوتھا موضوع اس صورت کا یہ ہے کہ مسئلہ بالکل واضح ہے، لیکن جو نہیں مانتے وہ ضد اور اناد کی وجہ سے نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے، یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتا، مسئلہ پورا سمجھ آ چکا ہے. توحید کا مسئلہ، یہ جتنے بھی دین کے مسائل ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے. یہ چار موضوع ہیں. پھر ان چار موضوعات پر اللہ نے 7 انبیاء کے واقعات اس صورت میں بیان کیے. 7 نبیوں کے واقع بیان کیے کہ یہ لوگ مسئلہ بیان کرتے رہے. اللہ کے انبیاء قومیں جو ہیں وہ اختلاف کرتی رہیں، لڑتی رہیں. آخر کار جو نہیں مانے ان قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے مانا وہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. یہ 7 واقعات اس صورت میں ہیں. وہ 4 موضوع ہیں. جس کو اتنا مسئلہ ہی پک جائے تو کچھ نہ کچھ تو لے ہی ہے نا. 4 موضوع ہیں اس کے اور 7 واقعات انبیاء ہیں اس کے اندر. اب یہ خلاصے کے بعد گویا کہ تھوڑی سی آیات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کتاب احکمت آیات ثم فصلت. پہلے تو قرآن پاک کی ترغیب دی گئی کہ یہ جو قرآن تمہیں سنایا جا رہا ہے، اس کی جو آیات ہیں اور اس کے جو احکام ہیں بڑے پختہ اور پیڑے ہیں، مضبوط ہیں.
یہ حکیم علیم خبیر کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات حکیم اور خبیر بیان فرمائی۔ یہ تیری میری کتاب نہیں، یا نبی خود اپنی طرف سے نہیں بنا کے لایا، یہ اللہ کی کتاب ہے جو بڑا حکمتوں والا ہے، جس کا علم پختہ ہے اور پوری خبر رکھنے والا ہے ہر چیز کی۔ اس واسطے اس کا پہلا مسئلہ سن لو، اللہ تعبدوا الا اللہ، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی پہلا موضوع۔ اور میری حیثیت کیا ہے؟ انی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اللہ کی طرف سے اللہ کا نمائندہ ہوں تمہاری طرف، میرا کام ہے تمہیں ڈرانا نافرمانیوں سے اور فرما برداروں کو خوشخبری دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھیج دیں گے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور ساتھ یہ بھی سن لو، جو لوگ آج تک گناہوں میں مبتلا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، اور صرف معافی نہیں کریں گے، یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا، پھر تمہیں جو ہے وہ بہترین فائدہ دنیا میں دیں گے، تمہاری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ایک ایک لفظ جو ہے بڑا عجیب تفصیل کے ساتھ آئے تو وقت نہیں ہوتا، اور دوسرا آپ کے پاس بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ جتنا کوئی آگے بڑھنے والا ہوگا اس کو زیادہ ثواب دیں گے، ہر فضل والے کو فضیلت ملے گی۔ اور جو لوگ منہ پھیرتے ہیں، فرمایا مجھے ڈر ہے ایک بہت بڑا دن آ رہا ہے، اس کے اندر یہ منہ پھیرنے والے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، دوسرا موضوع جو ہے وہ آ گیا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی چادروں میں کپڑوں میں چھپ چھپ کر آپ کے خلاف مشورے کرتے ہیں، آپ کے مخالف لوگ، ان کو کہہ دو تم چھپ کہاں سکتے ہو، تم کہیں نہیں چھپ سکتے، ہر جگہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور صحابہ کرام حیا کی وجہ سے جو شرم کے کام ہیں، مثلا پخانہ پیشاب کرنا ہے یا بیوی سے ملاقات کرنی ہے، وہ بڑے کیسے اپنے کپڑے ہٹائیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بتا دیا اتنے تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں، جو تمہاری ضروریات ہیں، جہاں تک کپڑے ہٹانے کی ضرورت ہے اس کی اجازت ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات میں ہر جانور بڑا ہو چھوٹا ہو، عقل مند ہو بے عقل ہو، جتنے بھی کائنات کے اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں، فرمایا سب کو روزی میں دیتا ہوں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور جب روزی دیتا ہے تو پھر آخر جانتا بھی تو ہے یہ کون ہے، کس کو کیا چاہیے، اس واسطے یہ بھی اسی موضوع کے ساتھ مل گیا کہ اللہ ہی ہر جانور اور اس کی خوراک کو جانتا ہے اور مہیا بھی کرتا ہے۔ تم جہاں کہیں رہتے ہو، عارضی یا تم مستقل رہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کہاں رہ رہا ہے۔ کون ہے اللہ؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ، اس کی قدرت کو دیکھ لو، اتنا بڑا آسمان ایک نہیں 6 دنوں میں، اور زمینیں بھی 6 دنوں میں پیدا کی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور دیکھو کرشمہ اللہ کی قدرت کا کہ اپنا اتنا بڑا عظیم عرش پانی کے اوپر ٹھہرایا ہوا ہے۔ اللہ، اگر آپ لوگوں کو کہیں گے تو تم مرنے کے بعد اٹھ کے اپنے حضور اللہ کی جاؤ گے، پوچھا جائے گا، وہ کہتا ہے پھر کس نے روک رکھا ہے اس کو، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ آ جائے گا، جب آ جائے گا تو اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، ہم کسی انسان کو صحت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں، پھر کسی وجہ سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مجھ سے کیوں نکالا گیا، مجھے اس سے یہ کیوں چھین لیا گیا، پھر مایوس ہو جاتا ہے کہ آئندہ کے لیے پھر کبھی نہیں ملے گا۔ اور اگر ہم
تکلیف کے بعد ان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو پھر الٹ چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور یہ جب زمانے کا چکر ہے، کل ہم بھوکے تھے آج رج گئے، کل بیمار تھے اب صحت ہو گئی، کب باہر سے حکومت سے اب حکومت مل گئی، یہ تو دنیا کا چکر ہے۔ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ اللہ کا کام ہے، اس نے ہی ہمیں ہٹایا، وہی ہمیں لایا، اور وہی بیمار کرتا ہے اور وہی صحت دیتا ہے۔ ادھر دماغ نہیں جاتا، زمانے کی طرف دماغ جاتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہر سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، جو صبر کرنے والے نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ جو ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ وَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تیسرا موضوع، اے میرے محبوب شاید کہ آپ بعض وحی کو چھوڑ دیں گے اور آپ کا سینہ تنگ ہو جائے گا، اس واسطے کہ لوگ آپ سے عجیب عجیب مطالبہ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے آپ کے پاس سونا زیادہ کیوں نہیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے پاس باڈی گارڈ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ ان کو کہہ دو میرا مقصد کوئی مال جمع کرنا نہیں ہے، انما انت نذیر، میں تو صرف اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے والا ہوں، وہ میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ تمہیں یہ کیا ہے کہ میں بڑی بلڈنگ میں رہتا ہوں یا جھونپڑی میں رہتا ہوں، تمہیں اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تمہیں یہ چاہیے کہ میں تمہیں کہتا کیا ہوں، تمہاری زندگی اور آخرت کی کامیابی کی راہیں میں بتاتا ہوں۔ وہ لوگ ہم یقولون افترا، پھر کہتے ہیں یہ قرآن پاک تو یہ اپنی طرف سے بنا کے لائے ہو۔ فرمایا یار اتنا آسان کام ہے تو تم 10 صورتیں بنا کر دکھا دو، بنا کے لاؤ نا، تمہیں کیا ہوا؟ تم عربی لوگ ہو، فصاحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ تم رہتے ہو، تو پھر تم کیوں نہیں بنا کے لاتے؟ یہ دوسرا چیلنج تھا۔ پہلا تھا پورا قرآن لیا، اور دوسرے اچھا پورا قرآن نہیں تو 10 صورتیں لاؤ۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر کہا تم سب سے چھوٹی صورت لا سکتے تو وہ لاؤ۔ آج تک یہ چیلنج باقی ہے، کائنات کا کوئی بندہ سیدھا نہیں ہوا کہ آ کہہ دے کہ میں قرآن کے مقابلے میں یہ لایا۔ تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اپنی طرف سے بنائی گئی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کو کہہ دو اللہ تو جانتا ہے، اپنے علم کے ساتھ اس نے یہ اتارا ہے، لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کیوں نہیں فرما برداری کرتے؟ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ، جو لوگ دنیا کی زینت اور دنیا کی زندگی چاہتے ہیں ہم ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیں آخرت میں آگ کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ، چوتھا موضوع بھی ہے، شروع میں چاروں موضوع بتا دیے گئے کہ مسئلہ بالکل واضح ہے، توحید کا ہو، رسالت کا ہو، قیامت کا ہو، یہ سارے مسئلے واضح ہیں۔ ایک دوسرا اس پر گواہ موجود ہے، تیسرا اس سے پہلی کتابیں جو ہیں وہ بھی اس کی گواہی دے رہی ہیں، اور تو پھر باقی رہ کیا گیا؟ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ بات مسئلہ حق ہے۔ پھر جو نہیں مانتا تو وہ ضدی ہے نا، ضدی ہے، ضد کرتا ہے، اس واسطے نہیں مانتا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بھیجے؟ اولئک، یہ لوگ ظالم جو ہیں یہ اللہ کے حضور جب پیش ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ وَيَقُولُ أَشْهَدُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور گواہی دینے والے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، لعنت ہے ان لوگوں پر جو ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم کرنے میں ایک شرک بھی ظلم ہے اور زیادتی اور سرکشی بھی ظلم ہے۔ یہاں بتا دیا وہ کون ہے ظالم، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو لوگوں کو بھی راہ راست سے روکتے ہیں اور اس میں کجیاں تلاش کرتے ہیں آخرت کے اندر کہ یہ لوگ منکر ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، اپنے رب کے سامنے جھک جانے والے،
یہ جنتی لوگ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دونوں پارٹیوں کے بارے میں تم نے سن لیا، اب تم خود فیصلہ کرو۔ کہ دو فریقوں کی مثال نابینے، بہرے، دیکھنے والے اور سننے والے کی ہے۔ کافر مشرک ایسے ہے جیسے کہ نابینا ہو اور بہرا ہو، اور جو مسلمان ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ دیکھنے والا ہو اور سننے والا ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اب یہاں سے انبیاء کے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ وہ اپنی قوم کی طرف آئے، انہوں نے پہلی بات یہ کی، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ وہ جو پہلا موضوع تھا وہی موضوع انہوں نے بیان کیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں ڈر رہا ہوں بڑے دردناک عذاب سے، اگر تم نے نہ مانا تو اس میں عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ کتنی پیاری بات کی حضرت نوح علیہ السلام نے، کامیابی والی بات کی، لیکن قوم نے آگے 4 سوال کر دیے۔ سردار نے، چودھریوں نے کہا آپ انسان ہیں، نبی کیسے ہو گئے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی اتباع کرنے والے یہ کمی کاسبی لوگ ہیں، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو ہمارے اوپر کیا فضیلت ہے، آپ تو غریب قسم کے لوگ ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ہم آپ کو جھوٹا نعوذ باللہ سمجھتے ہیں۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام نے چاروں ان کے اعتراضات کے دنداں شکن جواب دے دیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا اگر میں انسان ہوں تو میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں انسان ہی تو ہوں، تمہارے سامنے پیدا ہوا ہوں، بڑا ہوں، پیدا ہوں، سب کچھ تمہارے سامنے۔ میں یہ تو نہیں کہا کہ میں اس واسطے نبی ہوں کہ میں انسان نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میں نے یہ میرا دعویٰ ہی نہیں کہ میں انسان نہیں۔ پھر اعتراض کیوں؟ دوسرا، تم جو کہتے ہیں آپ کی اتباع کرنے والے غریب ہیں، کمی کاسبی لوگ ہیں، سطحی رائے والے لوگ ہیں، ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، تو فرمایا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے ان کو سعادت دی، وہ کلمہ پڑھ کے موحد بن گئے، اللہ کی جماعت میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ خواہ غریب ہیں یا امیر ہیں، میں یہ نہیں پوچھتا کہ ایمان لائے ہو تم، وہ بھی امیر کے غریب، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو آئے گا کلمہ پڑھے گا، ہم اس کو سینے سے لگائیں گے۔ اور تیسرا سوال تمہارا یہ ہے، اور میں جانتا بھی نہیں، میرے پاس علم غیب بھی نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے یا اس کے پاس کیا ہے۔ تیسرا سوال، تمہیں فضیلت نہیں، عہدہ نہیں، مال نہیں، تو فرمایا میں تم سے پیسے مانگتا ہوں، تم سے کپڑے مانگتا ہوں، تم سے کھانا مانگتا ہوں، میں تم سے کیا مانگ رہا ہوں کہ تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت پڑ گئی کہ تم آپ کو لوگوں کو فضیلت نہیں ہے، ہم امیر ہیں، اور باقی تم کہو کہ ان کو ہٹا دیا جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو یہ اللہ کے ہاں بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں۔ دیکھا نہیں حضرت اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس عمراء کی مجلس میں تشریف فرماتے کفار کے ساتھ کہ ان کو مسئلہ بتا، ایک صحابی آتے ہیں نابینا، آئے گا یہ آخری پارے میں، کہ ذرا آپ کو ناگواری ہوئی کہ اب اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، یہ بدک کے بھاگ جائے گی، تو جب یہ ناگواری ہوئی تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، فرمایا جب میرا محبوب آتا ہے تو آپ تیوڑی چڑھا لیتے ہیں، آپ کو ناپسندگی کیوں ہوتی ہے؟ وہ سارے جائیں جہنم میں، یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے، اس کو آنے دو۔ اللہ تو کیوں کہتے ہیں؟ امیر غریب کی بات نہیں ہوتی، جو اس کو اللہ نے دی ہے عزت، مال نہیں ایمان دیا ہے۔ مال تو چیزیں ہاتھ یہ تو لوگ بھی کہتے ہیں نا، مال ہاتھ پاؤں کی میل ہے، اور کیا ہے؟ اصل ایمان ہے۔ تو بہرحال یہ نیک لوگ ہیں، یہ اونچے لوگ ہیں، ان کو میں اپنی مجلس سے کبھی دور نہیں کر سکتا۔ اور باقی میری سچائی پر سارے دلائل موجود ہیں، معجزات موجود ہیں، مجھے کہتے تم جھوٹے، جھوٹے کس طرح؟
قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تنگا مت بجنگا، کہنے لگے نبی اے نوح اپنے آپ کو نبی کہنے والے، جس عذاب سے ڈراتا ہے ذرا لے کے آ۔ فرمایا یہ میں نے کب کہا کہ میں لاؤں گا؟ عذاب لانے والا یا نہ لانے والا تو اللہ ہے، میں تو یہی تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ یاد رکھو اللہ نے عذاب ابھی روکا ہوا ہے، اگر عذاب آ گیا پھر میں بھی کہوں اللہ تعالیٰ سے کہ عذاب روک دے، پھر میں بھی نہیں روک سکتا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ 950 سال ہو گئے، مار پڑ رہی ہے، گالیاں پڑ رہی ہیں، لوگوں نے جو ہے مقاطعہ کیا ہوا ہے، پریشان کیے ہوئے ہیں، مدت گزر گئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا پیغمبر نوح آپ کامیاب ہیں، اور اب سن لیں اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ جتنے ایمان لا چکے ہیں سو لا چکے ہیں، اس کے بعد اب کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ اچھا تو یا اللہ پھر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ پھر یہ کیوں بس رہے ہیں یہاں؟ یہ خود بھی جتنے پیدا ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور دوسرے ایمان لانے والوں کو یہ تنگ کر رہے ہیں، تو پھر ان کا ستیہ ہی ناش کر دے۔ اوہ وہ بدقسمت کتنی قوم ہے جس کے خلاف ان کا نبی بد دعا کرے۔ سب سے بدترین قوم ہے وہ، بدترین وہ لوگ ہیں جس کے خلاف اللہ کا نبی تو بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑے پیار والا ہوتا ہے، محبتوں والا ہوتا ہے۔ جس قوم کے خلاف خود بد دعا کر رہا ہے اس قوم کا بیڑا ہی غرق ہو گیا دنیا اور آخرت میں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی، پھر لیکن آپ ذرا اپنے بچاؤ کے لیے تو کشتی بنا لیں، ہم عذاب میں، پانی کے عذاب میں انہیں ڈبو دیں گے۔ اور سارا کچھ ابھی ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو مہلت دی، کشتی بناؤ۔ کشتی بنائی جا رہی ہے جی، پھر ادھر سے گزرتا ہے چودھری، ادھر سے ملک، ادھر سے خان، تو کہتا ہے نبوت کا کام پورا ہو گیا، اور بڑائی بن گیا، اور لکڑیاں کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا اگر تم مذاق کرتے ہو تو ایک ٹائم آئے گا ہم بھی مذاق کا بدلہ لے لیں گے، کوئی بات نہیں، بس اپنے کام میں لگے۔ ان تسخروا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من یاتی عذاب یخزی، جب جان لو گے کس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ فرمایا وہ ٹائم آ گیا، وہ ٹائم یہ ہے کہ تنور جہاں آگ ہوتی ہے وہاں سے پانی کے چشمے ابلنے لگیں گے۔ یا دو معنی کرتے ہیں مفسرین، تنور ایک جگہ کا نام ہے، دوسرا معنی یہ تنور روٹیاں پکانے والا ہے، جو بھی ہو ایک جگہ کہ وہاں سے پانی چشمہ ابلے گا پانی کا، یا تنوروں سے جہاں آگ ہوتی ہے وہاں ابلنے لگے گا، پھر اوپر سے بادل بارش برسائے گا، نیچے سے زمین اپنے پانی کے خزانے باہر کھول دے، اور اتنا پانی جمع ہو جائے گا کہ پہاڑ بھی اس کے اندر ڈوب جائیں گے۔ اور اس وقت آپ کیا کریں؟ کشتی پہ سوار ہو جائیں، آپ بھی، جو ایمان لائے ہیں آپ کے گھر والے یا دوسرے ان کو بھی داخل دیں، اور باقی جو تمہارے ضرورت کے ہم نے جانور پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک ایک جوڑا، جو مادہ اور نر کے ساتھ ان کی آگے نسل بڑھتی ہے، اس قسم کے گائے کا جوڑا ہے، بہن اس قسم جو بھی جوڑے تھے ان کا نام تفصیل تو نہیں آتا کتنے بھی، وہ بھی اس کے اندر کشتی کے اندر بٹھا دیں، کیونکہ جب طوفان آئے گا تو کوئی شے رہے گی نہیں، جانور بھی مر جائیں گے، ہر قسم کی چیزیں مر جائیں گی، پرندے چرندے ہر شے ختم ہو جائے گی، وہ کشتی والے ہی بچیں گے بس۔ قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، کہہ دو سوار ہو جاؤ اور کہو یہ اللہ کے نام کے ساتھ اب چلتی ہے، کسی ملاح کی ضرورت نہیں، ٹھکانے کا پتہ نہیں، یہ کس کنارے پہ لگی کہاں تک جائے گی، یہ فضا کے اندر پہاڑ کے اوپر پانی ہے، اب کوئی کنارہ کہیں نظر نہیں آتا، یہ پہاڑ، یہ جو ہے کشتی یہ چلتی رہے گی اللہ کے حکم سے، جہاں بھی جائے گی جانے دو، تمہاری حفاظت ہو۔ بیٹا آپ بھی تو آ جائیں کلمہ پڑھ کے، ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا کنان، اس کا نام تھا، آپ بھی آ جائیں نا،
یا تو آپ اس کو پتہ لگا منافقت کر رہا تھا، یا پتہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اللہ نے تو کہا ایمان والوں کو بٹھانا ہے، اب یہ تو ایمان لائے نہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ کلمہ پڑھ لو تو داخل ہو جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ۔ وہ بیٹا ماشاءاللہ کہنے لگا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، کشتی لیے پھرتے ہیں، میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، اتنے بڑے اونچے اونچے جو پہاڑ ہیں ادھر چڑھ جاؤں، اور یکدم تو پہاڑ نہیں نا ڈوب گئے تھے، آہستہ آہستہ ہی ڈوبے نا، ابھی جب بات ہو رہی ہے کشتی نیچے پھرتی ہے، پہاڑ ابھی اوپر ہیں، اتنے بڑے جو پہاڑ ہیں یہاں تک کوئی پانی جا سکتا ہے؟ عقل میں نہیں آ سکتی اس واسطے پہاڑ۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، او بیٹے یاد رکھ آج اللہ جس کو نہیں بچائے گا وہ بچ ہی نہیں سکتا، جس کو بچائے گا تو اللہ بچائے گا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ سے درخواست کی یا اللہ آپ اس کو توفیق دے دیں، آپ نے کہا آپ کے اپنے بچوں کو اس میں بٹھا دینا، آخر یہ بھی تو میرا ہی بچہ ہے۔ 950 سال تبلیغ مار کھا کھا کے تبلیغ کرنے والے پیغمبر نے جب درخواست کی یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا جواب دیا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح یہ آپ کے اہل اور خاندان سے اس کا نام کٹ چکا ہے، یہ آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس واسطے کہ اس کا عقیدہ اور عمل تمہارے ساتھ نہیں ملتا، یہ نہیں کہ یہ آپ کی نسل میں سے نہیں ہے، بیٹا تو آپ کا ہی ہے، لیکن اصل جو ہے تعلق ایمانی تھا وہ اس کا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہا، لہذا اس کے بارے میں آپ نے جو دعا کی ہے ایسی آئندہ بے علمی والی باتوں کا سوال مجھ سے نہ کریں، اور بڑے سخت الفاظ میں فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں وصیت اور نصیحت آپ کو کر رہا ہوں ایسے سوال بغیر اجازت کے بغیر پوچھے کہ کرو تو یہ جاہلانہ سوال ہوں گے۔ اللہ اکبر، اتنی سخت تنبیہ فرما دی، عاجزی کر رہے ہیں رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم، یا اللہ غلطی ہو گئی، یہ نہیں کہا گئی میں تو 950 سال تبلیغ کی تو ہٹا سوال کیا وہ بھی مجھے ڈرا رہا ہے، نہیں، نیچے سر کر کے رونے اور چیخنے چلانے لگے اور کہنے لگے یا اللہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے میں اس کے پہلے معافی مانگتا ہوں۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، جس کے بارے میں نجات کی باتیں ہو رہی تھی اتنے میں ایک موج آئی، دونوں باپ بیٹا کے درمیان حائل ہو گئی، وہ پانی کا شکار ہو گیا، یہ کشتی میں بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، تو نفی شفاعت قہری بھی سمجھ آ گئی، کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر، کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکے گا۔ اگر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں چھڑوا سکتے تو کیڑا پیر اپنے مرید کو چھڑوا لے گا، کیڑا استاد اپنے شاگرد کو چھڑا لے گا، کیڑا مولوی اپنے مقتدی کو چھڑا لے گا، جب تک اس کا عقیدہ درست نہ ہوا کوئی کائنات کا بندہ اس کو چھڑا ہی نہیں سکتا، یہ عقیدہ قرآن بتاتا ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، قیل یا زبرئی ماکی و یا سما اقلی وغیظ الماء، جب یہ بات ختم ہو گئی پوری قوم مجرم منافق مشرک سب تباہ و برباد ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زمین پہلے پانی اگل رہی تھی اب پی جا، اے آسمان پہلے تو پانی نیچے گرا رہا تھا اب روک دے۔ اللہ اکبر، آنن فارن یہ ہو گیا، وہ پانی جو پورا پہاڑوں کے اوپر چلا گیا تھا، بس اللہ کا حکم آیا سارا پانی ختم، زمین صاف ہو گئی۔ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک بنانے والے نے مقابلے کے لیے قرآن کی تیاری کی کہ ہم بنا کر دکھاتے ہیں، جب یہ آیت پڑھی وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي، ہم کیا کر سکتے ہیں، پہاڑوں کو کون حکم دے، زمین کو کون حکم دے، یہ تو کوئی اور ذات ہے جس کے یہ حکم مانتے، ہماری کون سنتا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ سمجھے۔ اللہ اکبر، اے نوح اب
کشتی سے اترو، نیچے آ گئی، برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ تم یہاں آ جاؤ، ہم تمہیں نفع دیں گے۔ یہی آپ، اس واسطے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ جو بچے تھے، 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے، انہی 3 بیٹوں کی نسل سے ہم بھی ہیں۔ باقی سارے جو اس کے بعد کچھ مسلمان تھے آپ کی اولاد کے بغیر بھی، لیکن ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ نسل سے نوح علیہ السلام کی 3 بیٹوں سے چلی، جو سارے پھیل گئے۔ پھر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، درمیان میں ایک تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، قصہ نوح علیہ السلام کا چل رہا تھا، آگے ہود علیہ السلام کا آ گیا، درمیان میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں۔ کیا یہ جو خبر نوح علیہ السلام کی آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ ہم نے وحی کی تو آپ کو پتہ چلا، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ ہم اگر آپ کو نہ بتاتے تو آپ کو بھی پتہ نہ ہوتا۔ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، جتنا کچھ بتا دے اتنا آپ کو پتہ ہوتا ہے، اور نہ بتائے تو پھر آپ کو نہیں پتہ ہوتا۔ آپ وہاں حاضر ناظر کی بھی نفی، وما كنت تعلم ولا قومك، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، نہ آپ وہاں موجود تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، دوسرا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، لوگو اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، میرا اجر اور ثواب اللہ ہی دے گا، اور میں تمہیں کہتا ہوں تمہاری جو بدحالیاں ہیں اس کو خوشحالی میں تبدیل کرنا ہے تو اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے موسلا دھار، اور تمہاری قوتیں بڑھیں گی، تمہاری اولاد مال جان بھی بڑھ جائے گا۔ کتنی پیاری باتیں سمجھائیں۔ آگے قوم کا بے ڈھنگا اور کرخت جواب دیکھو، یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا، اور نبوت کے دعوے کرنے والے، تیرے پاس کوئی معجزہ ہی کوئی نہیں، ہم تیری بات پر اپنے سارے معبودوں کو، باپ دادوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم نہیں چھوڑیں۔ اور تجھے جو آرام نہیں آتا دن بھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، یہ ہمارے خداؤں کی مار ہے، تب تمہیں چین نہیں آتا۔ اللہ اکبر، آج بھی ایسے کہتے ہیں، تم ہمارے معبود ہو، ہم جو کہتے ہیں فلانا یوں کر سکتا ہے، فلانا یوں کر سکتا ہے، آپ کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ آپ کو ہمارے خداؤں کی مار پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، ہائے۔ ہود علیہ السلام نے جب آیا دیا جواب، نام بھی صورت کا اسی واسطے یہ جملہ بولا نبی حضرت ہود علیہ السلام نے، فرمایا انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو بھی گواہ کرتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، میں تمہارے ان سارے معبودان باطلہ سے بری ہوں، فکیدونی جمیعا، تم سارے، تمہارے معبود مل کر میرے خلاف سازش کر لو، ثم لا تنظرون، مجھے مہلت نہ دے، میں ایک اکیلا کھڑا ہوں، وہ ہے میرا بھروسہ اللہ پر ہے، وہی بچائے گا، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی پیشانی ہے، پیدا بھی اس نے کیا ہے اور مالک بھی اس کا وہی ہے، وہی مجھے بتائے گا، بچائے گا۔ یار چیلنج دینا آسان تھوڑی ہوتا ہے پوری ساری مشرک قوم ہے، ہر ایک بندہ کہتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میرے خلاف جو کرنا ہے کر لو، اتنا جرأت کی یہ جواب تھا، اللہ کو پسند آیا، اس سورت کا نام ہی سورت ہود رکھ دیا، اتنی جرأت والا، یہ عقیدوں والی بات ہے۔ اور بس ٹائم آ گیا، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچایا اور باقی سب کو ڈھیر کر دیا، سب عذاب میں دنیا میں مبتلا ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر لعنت چلی گئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا، انہوں نے بھی پہلی بات یہی کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
او لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی کار ساز نہیں، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین سے، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں کھلا پلا رہا ہے، زمین سے بسایا بھی اس نے، اس میں ہے، معافی مانگ لو، بخشش مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ قوم کا جواب سنو، صالح ہم نے سمجھا ہماری قوم میں یہ نوجوان اٹھ رہا ہے، یہ تو قوم کو آگے لے جائے گا، ہمیں ابھی تو ساری امیدیں وابستہ تھی، آپ نے تو ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا، آپ تو کچھ اور کہنے لگ پڑے۔ اللہ اکبر، ہمیں تو شک ہے، ہم کیسے مانے آپ کی بات؟ فرمایا تمہاری امیدیں تمہارے ساتھ، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں ایک دلیل سے بات کر رہا ہوں، میرے پاس دلائل ہیں، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور تم تو مجھے نقصان میں ہی ڈالو گے، اس واسطے تمہاری بات میں نہیں مان سکتا، میں اللہ کی بات تمہیں سناتا رہوں گا۔ اچھا بڑا پیغمبر بنتا پھرتا ہے تو پھر ایک پتھر سے ہمیں اونٹنی، دامن اونٹنی نکال کے دکھا دو۔ اللہ نے کہا دکھا دے ان کو، دکھا دی، آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی نہیں مانا، پھر چلو بھائی نہیں مانا، ٹھیک ہے، آ تو جاتا عذاب لیکن رک گیا ہے، اس کو کہنا کچھ نہیں ہے، یہ جو کھائے جو پیے جہاں آئے کوئی جائے، اس کو کچھ نہیں کہنا، تو پھر تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ظالموں نے فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا، اس پاؤں کے پہلے، اس اونٹنی کے پہلے پاؤں کاٹ کے پھر ذبح کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، پھر بھی آپ نے فرمایا 3 دن تک پھر بھی مہلت ہے، 3 دن کے بعد تباہ کر دیے جاؤ گے، تمہاری شکلیں بدلنا شروع ہو جائیں گی، پیلے ہوں گے، دوسرے دن لال ہوں گے، تیسرے دن کالے تمہارے چہرے ہوں گے، اور اللہ کا عذاب آ جائے گا اور ختم ہو کر دیے جاؤ گے۔ تیسرا واقعہ ہو گیا چوتھا، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو جد الانبیاء کہلاتے ہیں، ان کے پاس فرشتے آئے اور انسانی شکل میں آئے، آ کر پہنچے تو انہوں نے اس کا استقبال کیا، ان کو بٹھایا اور کھانا جا کر تیار کرانے کے لیے ایک بچڑا تھا پلا ہوا، اس کو ذبح کی، کیا بھون کر لے آئے، رکھ دیا آگے، کھاؤ۔ وہ کہاں گائے، فرشتے بھی الگ بھی کھانا کھاتے ہیں، جب دیکھا ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، دل میں محسوس کیا یہ یہاں قریب کے لوگ تو ہیں نہیں، کہیں سے آئے ہیں میں پہچانتا ہوں نہیں، کھانا یہ کھاتے نہیں، کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے، کیونکہ پہلے آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں جو اصل چور ڈاکو ہوتا ہے وہ جہاں سے کھا لے پی لے وہاں اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آج کل تو لیکن آج تو یاریاں بھی ہوتی ہیں، دوستیاں بھی ہوتی ہیں، آنا جانا کھانا پینا ساری زندگی، اور لڑکی کو لے کے وہ جا رہا ہے، پیسوں کو لے کر وہ جا رہا ہے، آج پیسے بے ایمان ہو گئے لوگ، ورنہ پہلے ڈاکو قسم کے چور قسم کے لوگ بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے، جہاں سے کہتے ہیں اس کا نمک کھایا ہے، ادھر سے پانی پیا ہے، ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو وہی فرمایا یہ لوگ نہیں جو کھا رہے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں کیا مقصد ہے، پریشان ہوئے تو اتنے انہوں نے کہہ دیا حضرت ہم فرشتے ہیں اور آپ کو بیٹے اور پوتے کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، بیوی بھی پہلے پردے میں تھی، سامنے آگے کہ میں بوڑھی وہ بھی بوڑھا، دونوں ہمیں کیسے بچہ ہوگا؟ فرمان لگے تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم تعجب کرتے ہو نبوت کا گھر والے، اللہ کی رحمت سے کیا دور ہے، دیکھ تمہارے گھروں پر رحمتیں برکتیں بس جو ہے وہ برس رہی ہیں، اور وہ تمہیں بوڑھوں کو اولاد نہیں دے سکتا، وہ دے دے گا۔ اب ہمیں اس واقعے سے وہ دوسرا جو دعویٰ تھا اس کے ساتھ دلیل دینی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے، وہ اپنے فرشتوں کو بھی نہیں پہچان سکے، وہ تو خوشخبری دینے والے تھے اور انہوں نے ان کو سمجھا ہی نہیں، اگر جانتے ہوتے تو بچڑا ذبح کرتے، بھائی فرشتے تو نہیں کھاتے تو پھر کیوں ذبح کر کے آئے؟ اور دوسرا یہ بھی ہوا ہمیں کہ جو مہمان آئے اس سے پوچھ نہیں ٹھنڈا کہ میٹھا کہ گرم، کہ روٹی کہ چائے کہ پانی، کچھ بھی نہیں، حال کو دیکھو، سردیاں ہیں گرمیاں ہیں،
ٹائم روٹی کا ہے، ناشتے کا ہے، خود دیکھ کر فوراً جا کر تیار کر کے دے دو، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں وہ سمجھے کہ یہ جا رہا ہے تو پھر ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے تو اس کو روکے، تو آخری بات ہے یہ ان سے پوچھے نہیں، یہ نہیں کہ ان سے پوچھے اور سوال کریں اور یہ مانگے تو پھر ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ مہمان کے لیے، اور دوسرا اچھے سے اچھا کھانا ہونا چاہیے۔ پہلا آپ نے پورا بچڑا ذبح کر کے ان کو دے دیا، یہ اچھا کھانا ہے، اور اس سے اچھا کون سا ہوتا ہے؟ اچھا وہ کیوں آئے ہو، اس شکل میں آئے ہوتے تو بڑے فوجی بنے پھرتے ہوتے، یہ خوشخبری والے ایسے تو نہیں ہوتے۔ ہاں جی، ہم ایک اور قوم کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آگے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں وہ لوط تو نبی ہے اللہ کا، وہ کدھر قوم تباہ ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا اللہ نے ایسے اس کے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو کیسا ذکر فرمایا؟ جب خوشخبری آ گئی اور ڈر ختم ہو گیا، یجادلنا فی قوم لوط، کتنا شفیق ہوتا ہے پیغمبر، ہمارے ساتھ لوط ابراہیم علیہ السلام تو لڑ پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ لڑ پڑے۔ لڑ پڑنے کا مطلب وہ نہیں جو لڑائی ہوتی ہے، یہ جیسا آپ سمجھانے کے لیے جیسا بچہ اپنے باپ سے ماں سے جو ہے وہ ضد کر کے اتنے دے دے، 10 دے دے، 20 دے دے، چاہیے کر دے، وہ قسم کی لڑائی ہے، پیار کی لڑائی ہے، یہ محبت کی لڑائی ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، ابراہیم رہنے دو، آپ ان کے بارے میں بات نہ کرو، بڑی مہلت ہم نے ان کو دے دیا، ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو ہٹا سکنے والا کوئی نہیں، آپ بھی نہیں ہٹا سکتے، آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، اب یہ قوم تباہ ہی ہوگی۔ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور وہاں دوسری شکل اختیار کر دی، لڑکے چھوٹے چھوٹے لڑکیوں کی طرح پیارے خوبصورت بنے۔ وہ قوم بدماش تھی، لڑکوں کو استعمال کرتی تھی، ان کو پتہ چلا تو بھاگ کر کے آ گئے۔ اور نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس کا دل تنگ ہو گیا، کہنے لگے ھذا یوم عصیب، یہ سب سے مشکل ترین دن آج، میرے مہمان میرے گھر میں آج بے عزت ہو جائیں گے تو میں کیا عزت والا رہوں، بہت مشکل۔ وہ تو آ گئے، کہتے ہیں یہ ہمارا شکار ہے، اب جلدی کرو ہمیں دے دو۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، جب پریشانی دیکھی تو فرشتوں نے کہہ دیا آپ گھبرائے نہیں، ہم عام لڑکے نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اب دیکھیں ان کی گت کیا بنتی ہے جو آپ کو ستانے کے لیے ہے، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، آپ تیاری کریں، آپ اس بستی کو چھوڑ دیں، تو اس کے بعد ہم دیکھیں ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ اچھا ان پر عذاب آئے گا کب؟ صبح؟ اچھا صبح، اور جب صبح آئے گا اتنی دیر، یار صبح کوئی دور کھڑی ہے، اور صبح تو ابھی آئی، آپ نے جانا ہے، تیاری کرنی ہے، سامان نکالنا ہے، یہاں سے جانا ہے تو آپ کو تو وقت چاہیے، ہمیں تو کوئی دیر نہیں، ہم تو ابھی اڑا دیں گے، لیکن آپ کے لیے اتنا ٹائم دیا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد آیا عذاب، پہلے پتھروں کی بارش برسی اور اس کے بعد ایک فرشتے نے ساری بستی کو اپنی نو کے پر اٹھا کر الٹا پٹخ مارا، اور آج تک وہ صفحہ ہستی سے نیچے پڑی ہے، یہ قوم تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف آئے، یہ وہی بات سب کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو بہرحال یہ پہلے 8ویں پارے میں بھی یہ واقعات کچھ گزر چکے ہیں، بس دل تو کرے کہ وہ بیان کرے، لیکن پھر کیا کریں، آپ کو طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی باتیں۔ یہ ڈاکے بھی کرتے تھے، کم بھی تولتے تھے، انہیں فرمایا نہ ایسا کیا کرو، ایک توحید کے منکر ہے، دوسرا تم بد اخلاق قسم کے ڈاکو قسم کے لوگ ہو، ایسا نہ ہاں دیکھو نماز تینوں نماز کہتی ہے کہ یہ ایسی ایسی باتیں کریں، نماز جس تک داڑھی آپ کو کہتی ہے تو نمازی ہے، وہ کہتا ہے ایسی بکواس وہ لوگ کرتے تھے، یہ ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، آج جو کسی نمازی پر تان و تشریح کرتے ہیں۔ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی نہ کریں، آپ کی بات مانیں، فرمایا میں تم سے مال بچا کے میں نے اپنے پاس تھوڑی رکھنا ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے،
اچھا جی، پھر یار تیرا قبیلہ نہ ہوتا، ہم تو تیری بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں۔ فرمایا تمہارے ہاں میرا قبیلہ زیادہ عزت والا ہے، خدا سے زیادہ عزت والا ہے، میرا خدا بڑی قوت اور طاقت والا ہے، اس کا لحاظ کیوں نہیں کرتے؟ تیری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، خطیب الانبیاء کی باتیں ختم نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی تو پھر اور کس کی سمجھ آتی ہے؟ آخر وہ وقت آ گیا، اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام قارون کی طرف گئے، قارون اور ساتھ فرعون اور حامان کی طرف گئے۔ فرمایا فرعون جو ہے بڑا برا قائد تھا، اس نے اپنی قوم کو آگ پر اتار دیا اور ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا۔ پھر فرمایا یہ بستیاں کچھ رہیں قائم ہیں، کوئی ختم ہو گئی، آپ کو نہیں پتا تھا، ہم نے بتائی ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ شقی اور کچھ سعید۔ جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ، آخر میں اس صورت کے آخر میں 4-5 احکام اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک تو فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا آپ کو حکم ہے بس آپ اسی پر قائم رہیں، اور سرکشی نہ کریں، اور ظالموں کی طرف نہ جھکیں، اور نماز قائم کریں، نیکیوں میں لگیں اور صبر کریں۔ یہ 5 تفصیل چاہیے تھی لیکن میں نے نام لے لیے بس۔ یہ کام کریں تو یہ ہے کامیابی کے کام، آپ نبی کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سب کو مسلمان بنا دیتے؟ فرمایا یہ اللہ کی حکمت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو عقل سمجھ دے دیں، کتاب دیں، پیغمبر بھیجیں، اپنی مرضی سے ایمان لائیں اور جنت میں موجے ماریں، اور جو اس کے بعد نہیں آئیں گے وہ جہنم میں جائیں۔ ہم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، اس کا تھوڑے سے بات کر کے ختم کر دیں۔ ابتدا میں تو قرآن کی تعریف کی کہ ہم نے عربی زبان میں قرآن کو اتارا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو، پہلے لوگ عربی ہو، اور ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں، اور بہترین قصہ اور بہترین انداز میں سچا۔ لوگوں کے اندر پہلے بھی مشہور تھا لیکن اس کے اندر انہیں کمی بیشی کی ہوئی تھی، اور اس کے موضوع بھی 4 ہی ہیں۔ عالم الغیب اللہ ہے، اور متصرف الامور اور مختار کل بھی اللہ ہے، اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی قصے کے اندر شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یعقوب علیہ السلام سے، میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ان کو بھی سمجھ آئی جائے گی کہ 11 بھائی تو ہم ہیں، یہ اس کو سجدہ کریں گے۔ اور شیطان جو ہے درمیان میں چونکا دینے والا ہے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، تم بھائیوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے، اس خواب کو بس اس کو اپنے تک محدود رکھنا، مجھے بتا دیا بس رہنے دے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہم اس کو کھولیں گے۔ یعقوب علیہ السلام دبانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کھول کے دکھا دیں گے نا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پتہ ہوتا کہ مجھے یہ کھول کر بتانا نقصان دیا ہے تو وہ بھی نہ بیان کرتے، انہوں نے علم غیب ان کو بھی نہیں تھا، اس واسطے نہیں بیان کر دیا۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف اور اس کے بھائیوں میں بہت سی دلائل ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ بھائیوں نے، یہ انسان کی اولاد ہوتی ہے نا، ہر آپ کی بھی اولاد ہے، سب کے ساتھ محبت ہوتی ہے لیکن بعض بچوں کے ساتھ زیادہ بھی ہوتی ہے۔ ایک فطرتی طور پر بعض دفعہ بچے کے جو ایسے افعال اور ایسے حالات ہوتے ہیں وہ خود کھینچ دیں، تو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ پیار ہوتا ہے، عام طور پر چھوٹوں پر بھی زیادہ شفقت اور محبت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام تھے بھی چھوٹے اور پھر نبی بننے والے تھے، پھر حسین تو سب سے زیادہ تھے، اتنے حسین کہتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں آیا اتنے حسین۔ اور جناب اسی واسطے فرمایا جنت کے اندر سب جنتیوں کو یوسف علیہ السلام کی شکل دے دی جائے گی، جمال یوسفی ملے گا سب کو۔
باقی رہ گیا نبی علیہ السلام کا حسن تو یوسف سے بھی اونچا تھا، وہ الگ بات ہے، وہ اس وقت تفصیل کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے یہ بنایا کہ یہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، کماتے ہمیں، اور یہ پیار زیادہ اس سے ہے، اس کو پرے کرو، دور کرو۔ مشورہ کیا بھائیوں نے، اس کو قتل ہی کر دو، ختم پڑے گا۔ بڑے بھائی نے کہا نہیں، قتل نہ کرو، کہیں کنویں میں پرے پھینک دو۔ کنویں سے مراد وہ پانی والا نہیں، وہ لوگ آگے قید خانے بناتے، پانی بھی ہوتا، بیٹھنے کی جگہ بھی ہو، اس میں پھینکو، کوئی قافلے والا پانی لینے آئے گا، اس کو لے کے چلا جائے گا، تم سے دور ہو جائے گا، تمہارا مقصد پورا ہے، اس کی جان بچ جائے۔ باپ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں ان کو ہمارے ساتھ جنگل میں بھیجتے نہیں، ہم جاتے ہیں وہاں بہترین پھل پھول ہوتے ہیں، تو آپ اس کو نہیں بھیجتے، ہم تو کہتے ہیں چھوٹا بھائی ہے، ہم خوش ہوں گے۔ اندر میں بیماری تو اس کو قتل کرنے اور دور کرنے کی، اور اوپر سے جو ہے اوپر بڑی پیار۔ وہ جنگل میں جاؤ گے، وہاں درندے ہیں، کوئی کھا جائے گا، چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اتنی بڑی قوت والی جماعت ہیں، کیسے لے گئے؟ بہرحال انہوں نے آخر باپ ہے، مجبور ہو گیا، بڑے بیٹے ہیں اور پیار اور محبت کی بات کر رہے ہیں، تو لے جائیں، چلو۔ پاس لے گئے اور جناب وہاں جا کر ان کو تو کنویں میں پھینکا، اور جناب ادھر کپڑے اتار کے اس پر کسی جانور کو ذبح کر کے خون لگا کے آگے وجاؤ اباؤ شام یبکون، شام کے وقت آئے ماں باپ کے پاس روتے ہوئے، یا ابا جی ہے مر گئے، ہم بے بھائی کو لے گئے تھے، پہلے ہی دفعہ لے گئے، اس کو تو درندہ کھا گیا۔ ہم بھاگے، ہم نے دوڑ لگایا کرتے تھے، ان کو سامان کے پاس بٹھایا، ہم دوڑ لگانے گئے، پیچھے آیا بھیڑیا ہوا کھا گیا۔ یہ لو قمیص ہے، کون؟ اچھا، فرمایا بل صبر ہے، اس کو بھیڑیے نہیں کھایا، تم نے کوئی بات بنائی ہے۔ بھیڑا اتنا سیانہ نہیں تھا کہ کپڑے قمیص کو بالکل صاف، نہ پھٹے نہ ٹوٹے، کچھ بھی نہ ہو، صرف اس کو خون لگ جائے اور کچھ بھی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے ہی پتا تھا خواب سے کہ اس نے تو نبی بننا ہے، وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے، اس کو بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ نہیں مانی اس کی بات، تم نے بات بنائی ہے، میں تمہارے خلاف کہاں مقدمہ کرتا پھر فصبر جمیل، میں صبر ہی کروں گا، اور کیا کروں گا تمہارے خلاف، میں کیا کروں گا، کیا کر سکتا ہوں۔ ادھر آئے قافلے والے، اس کو لے گئے، پانی لینے کے لیے آیا تو ادھر سے وہ ڈول میں بیٹھ گئے، حضرت یوسف باہر آئے تو بڑے خوش ہوئے، غلام مل گیا چاند سے زیادہ خوبصورت، موج ہو گئی، بڑے پیسے ملیں گے اس کے، چھپا دیا۔ ان بھائیوں کو پتہ چلا، وہ آ گئے، وہ کہنے لگے، او یہ ساڑا بگوڑا غلام ہی، اے تو ہمیں قابو نہیں آتا، ہم بیچتے ہیں، اس کو لے جاؤ۔ وہ شروع بثمن بخس دراہم معدودہ، چند کھوٹے، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، مقصد تھا لے جائیں، چند کھوٹے پیسوں کے ساتھ بیچ دیا، وہ مصر لے کے چلے گئے۔ مصر جا کر جو بولی لگائی، دنیا الٹ پڑی، ایسا خوبصورت غلام ہے، آخر عزیز مصر نے خرید لیا، عزیز مصر نے خرید لیا، اور بیوی سے کہا اکرمی اکرمی مسوا، اے ہمارا بچہ، اس کو عزت کے ساتھ رکھنا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، اور اس کی عزت کرنی ہے، یہ ہمیں فائدہ دے گا، ہماری اولاد نہیں ہے، یہ ہم آپ کو بیٹا بنا لیں۔ دیکھو تفصیل اور نہیں ہو سکتے مجھ سے، اس واسطے یہ ساری باتیں کدھر انہوں نے کنویں میں ڈالا، کدھر اللہ نے اوپر چڑھایا اس کو، اور قافلے میں پہنچا کے اب وہ کنویں میں بیٹھا ہوا، اب شاہی خاندان میں شہزادہ بن کے بیٹھا ہے۔ یہ اللہ کے کر لے، عزت دے۔ اچھا، پھر وہاں امتحان ہو گیا، نوجوان خوبصورت بڑا جوان ہو گیا، وہ جو پال رہی تھی دن رات، وہ عاشق ہو گئی، وہ کہتے میرا تو مقصد پورا کرو، گھر میں لے گئی، وہ جب وہ عزیز مصر کام کو گیا، اور یہ کوٹھے کے اندر کوٹھے بنے ہوئے تھے، وہاں چھپا کر اپنا مقصد کا دکھائی تلگ، میں تیرے لیے ہوں، میرا مقصد پورا کر لے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہے، تو مجھے کہاں پھنسانے کے لیے آئی ہے؟ انہوں نے کہا اب تو پھنس چکا ہے، اب تو جا نہیں سکتا، میں گتھم گتھا ہو جائیں گی،
اور اپنا مقصد پورا کر لوں گی۔ انہوں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرا مقصد کبھی، اور پھر میں اپنے محسن کے گھر میں ایسی بات کروں؟ یعنی عزیز مصر بھی میرا محسن ہے اور اللہ بھی میرا محسن ہے، میں ان کے خلاف کر کے تیری خواہش کیسے پوری کر سکتا؟ ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا تو جائے گا کہاں؟ دروازے بند، آگے بند ہے تو اب بند دروازے بھی کھولنے والا اللہ ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دوڑ پڑا، آگے دروازوں کے ہاتھ لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ پیچھے بھاگ رہی ہے، پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا کہ رک جائے، وہ پھٹ گیا، اور آخری دروازے سے باہر جاتے ہیں تو عزیز مصر کھڑا ہے دروازے میں، کسی کام کے لیے گھر آیا تو اب پیترا بدلا، کڑیاں ایسے ہی کرتی ہیں، باتیں ایسے عورتیں بناتی، کہتے ہیں یہ بتائیے جس کو بیٹا بنایا ہوا تھا، آج تیرے گھر میں عزت پر اس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر، اس کو جتنی مرضی ہے سزا دو، یا کم از کم اس کو قید خانے میں بھیج دو۔ حضرت یوسف نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی وشہد شہد، اور اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی، میں تو اس طرف آنے کا نہیں ہوں۔ اچھا، ایک گواہ نے گواہی دی کہ ان میں سچا کون ہے، انہوں نے کہ قمیص سے پتہ چل جائے گا، اگر آگے سے پھٹی ہے تو قصور یوسف کا ہوگا، یہ حملہ کرنے لگا ہوگا، زلیخا نے آگے اس نے جو ہے مدافعت کی، کپڑا پھٹ گیا ہوگا، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ وہ دوڑ رہا ہے، اس نے پیچھے سے پکڑا، پھر قصور زلیخا کا ہے، یوسف کا نہیں ہے، دیکھا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر سمجھ گیا، کہنے لگا یوسف عارضاً ھذا، ہماری عزت کا مسئلہ ہے میرے بیٹے یوسف، آپ درگزر کر لیں، کچھ نہ کہیں، چپ ہو جائیں۔ اور زلیخا سے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو خطاوار ہے، تو معافی مانگ لے تاکہ مسئلہ یہاں ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسئلے ختم نہیں ہوتے ہیں، یہ مسئلہ آگے اور بڑھ جائے گا۔ پتہ چل گیا مصر کے اندر عورتوں کو، وہ عورتیں جو ہیں ان کا شوق ہو گیا، ایسا کوئی غلام ہے جس پر شہزادی اور بیگم عاشق ہو گئی ہے، تو پتہ نہیں کیسی چیز ہوگا وہ، ہم بھی دیکھیں۔ انہیں الزام شروع کر دیے، وہ کیسی زلیخا غلام پر دل دے بیٹھی، یعنی کسی طرح ان کو غیرت دلایا تو ہمیں بھی موقع مل جائے، چونکہ آگے لفظ ایسے آ رہے ہیں۔ انہیں دعوت کی آؤ دیکھو، میں جو عاشق ہو گئی ایسے نہیں ہو گئی، یہ کوئی ایسا ہیرا ہے تو تب چائے کی دعوت کر دی، کھانے کی دعوت کر دی، چھریاں چاقو پکڑوا دیے، کاٹنے کی چیزیں رکھ دی۔ جس وقت مجلس جم گئی، آ گئی، اور آپ کو پتہ ہے عورت خواہ غریب گھر کی بھی ہو، جب گھر سے کہیں باہر جاتی ہے نا کہیں ملنے کے لیے، تو پھر اچھے کپڑے نہا دھو کے سرخی سرخی لگا کے، تو وہ تو شہزادیاں تھیں، وہ تو بیگماں ان کو کتنی ویسے بھی مصر کا حسن مشہور ہے، اور پھر انہوں نے بن ٹھن کے بھی تو جانا تھا، بن ٹھن کے گئی، قطار لگی ہے، ہر چیز آگے رکھی ہوئی ہے۔ یوسف سے کہا قالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا۔ حیا کا پتلا یوسف وہاں سے نکلا، آنکھیں نیچی ہوئی ہیں، کسی کی طرف دیکھتا نہیں، اور عورتیں اور لڑکیاں تو آگے اپنا منہ کر کے بیٹھی ہیں کہ مجھے دیکھ کر مجھے پسند کر لے گا، آئندہ میرا دوست بن جائے گا، وہ تو اس طریقے سے بیٹھی ہیں، اور یہ جو آیا ہے یہ کسی کو دیکھتا تک نہیں ہے، نیچے نظریں کر کے وہاں سے گزر جاتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے؟ یہ تو انسان نظر ہی نہیں آتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، ورنہ تو کم از کم ہماری طرف نظر کسی کے ساتھ ملا کے ہی جاتا۔ اب ساری لٹو ہو گئی، ایک عاشق تھی، اب پورے شہر کی عورتیں عاشق ہو گئی، اور مصیبت بڑھ گئی۔
اب وہ پھٹ پڑی، کہنے لگی میرا قصور ہے، اس کا قصور نہیں، کہہ دیا اس نے میں بھی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ وہی تو ہے جس کے بارے میں تم ملامت کرتی تھی، آج خود تم عاشق بن کے بیٹھ گئی ہو۔ میں نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی لیکن میری بات اس نے نہیں مانی، یہ معصوم ہی رہا ہے۔ اب میرا سن لو، میرا فیصلہ یہ ہے کہ اگر اس نے بات، میں ابھی اسی بات دعوے پر قائم ہوں، اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو پھر یہ ذلیل ہو جائے گا اور قید میں چلا جائے گا۔ حضرت یوسف نے ساری باتیں سن کے اپنے رب سے کہہ دیا رب السجن احب الی مما یدعوننی، اے اللہ مجھے قید منظور ہے، ان عورتوں کے دعووں میں میں نہیں آنا چاہتا۔ اب یدعوننی، میں نے کہا نا ساری عاشق ہو گئی، جمع کا صیغہ ہے، یہ ساری مجھے اپنی طرف ورغلانے کی کوشش کرتی ہے، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ نہ چھڑائے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے اگر مجھے قید میں بھیجتے ہیں مجھے منظور ہے، میں ان کی خواہش پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف تیری دعا ہم نے قبول کر لی۔ ادھر سر جوڑ کے بیٹھ گئے، پہلے عزیز مصر مصیبت میں تھا، ساری کابینہ مصیبت میں پڑ گئی، لڑکیاں بیگمات ساری دل دے بیٹھی ہیں، اب عاشق ہو گئی ہیں یوسف پر۔ کہتے ہیں یار اس کا قصور تو نہیں ہے لیکن کچھ دیر کے لیے اس کو قید میں بھیجو تاکہ ان مصیبت سے بچ جائیں، ورنہ تو یہ کام خراب نہ ہو جائے کوئی۔ چلے گئے جی، قید خانے میں بھیج دیا ان کو، وہاں انہوں نے توحید کا مسئلہ شروع کر دیا، سمجھانا شروع کر دیا لوگوں کو اور لوگوں کو تعلیم دینا شروع کر دی۔ وہاں دو قیدی اور بھی شاہی قیدی تھے، وہ چلے گئے، ایک نے کہا میں شراب اپنے خواب کو دیکھا شراب بنا رہا ہوں، دوسرے نے کہا میرے سر پر روٹیاں پرندے کھا رہے، آپ مجھے خواب ان کی تعبیر دے دیں۔ فرمایا اچھا ذرا ٹھہرو، جو تمہیں کھانا آتا ہے نا جیل میں، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے میری باتیں بھی سن لو۔ خواب کی تعبیر مطلب کوئی موقع ہو توحید بیان کرنے کا، مسئلہ بیان کرنے کا، تو پہلے لوگوں کو وہ سمجھا دیں، اس کے بعد اگلا کام کریں۔ دیکھو یہ سبق ہمیں مل گیا۔ فرمانے لگے یہ لوگ کافر مشرک ہیں، میں اپنے آبا داد ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب کی اتباع کرنے والا ہوں، حالانکہ چھوٹے بچے وہاں سے آئے تھے، سیکھا ہی کیا تھا، اللہ نے خود سکھا دی۔ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں توحید والے گھرانے میں پیدا کر دیا، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن سن لو یا صاحب سجن، او میرے قید کے دو ساتھیوں، بتاؤ 40 100 1000 لاکھ خدا ہو اور کچھ نہ کر سکے وہ بہتر ہے، یا ایک خدا ہو سب کے کام کرے وہ بہتر ہے؟ انہوں نے کہا وہی تو بہتر ہے جو ایک ہے سب کے کام کرے۔ فرمایا وہ پھر اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ انہوں نے جو اللہ بنا رکھے ہیں یہ نام کے ہیں، حقیقت میں نہیں ہیں۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدین القیم، یہ ایک مضبوط دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ مسئلہ توحید کا پکا لو اور جنت بنا لو، اور جناب مسئلہ کے بعد اپنے خواب کی تعبیر بھی سن لو۔ جو آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں شراب بنا کر پلا رہا ہوں اس کا تو چھٹکارا ہو جائے گا، اس کو رہائی مل جائے گی، اور جس نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر ٹوکرا ہے روٹیوں کا اور پرندے کھا رہے ہیں، فرمایا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، تو وہ نہیں بات۔ اور جس کو رہائی ملنی تھی فرمایا جا کر یہ بات اپنے سردار سے بھی کہہ دینا، بادشاہ کا باورچی تھا اس کو بھی کہہ دینا، وہ جو شراب ساقی ہے وہ ساقی تھا اس کو کہہ دینا، تاکہ اس کے دو مطلب کرے، ایک یہ ہے کہ بات بتا دینا کہ ایک بے قصور یہاں قید میں بیٹھا ہے وہ کیوں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اس قسم کے سوال نہیں کیا کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جو مسئلہ تمہیں میں نے سمجھایا یہ اپنے آقا کے سامنے بھی کر دینا، وہ بھی وہ عہد بن جائے۔ بادشاہ کو خواب آ گئی، وہ کہنے لگا 7 گائے ہیں پتلی پتلی اور 7 گائے ہیں موٹی موٹی، اور موٹی گاؤں کو پتلی کھائے جا رہی ہیں، اور چند خوشے ہیں سبز، دوسرے ہیں خشک وہ اس کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ خواب ہے، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہوگی؟
تعبیر بتانے والے تنخواہ خور کہنے لگے حضرت یہ تو بڑا گندہ خواب ہے، تو ویسے ہے کوئی خواب ہے اس کی کوئی بھی تعبیر ہوتی ہے؟ یہ کوئی تعبیر نہیں، جب اللہ اسباب بناتا ہے تو بن جاتے ہیں۔ وہ آدمی اب اس کو وہ یاد آ گیا کہ جیل میں ایک بندہ تعبیر دیا کرتا تھا، اس نے کہا یار مجھے بھیجو، انتظام کرو، میں جیل میں جاتا ہوں، وہ ایک آدمی ہے وہ خواب کی تعبیر دے گا، یہ لوگ نہیں دے سکتے۔ انتظام ہو گئے، وہاں پہنچے، کہتے ہیں یوسف آپ اس بارے میں یا ایھا الصدیق یوسف ایھا الصدیق وافتنا فی سبع بقرات، ان 7 گایوں کے بارے میں اور خوشوں کے بارے میں آپ ہمیں تعبیر دے دیں، میں جا کر واپس جاؤں گا، ان کو بتاؤں گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا اتنا قیمتی ہیرا وہ قید میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ لگ جائے گا، آپ کی رہائی بھی ہو جائے گی۔ فرمایا میں خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہوں اور تدبیر بھی بتا دیتا ہوں، آگے 7 سال تک تمہاری خوب آبادیاں ہوں گی، اور اس کے بعد 7 سال کے بعد قحط کے ساتھ 7 سال ہوں گے۔ یہ تو خواب کی تعبیر ہے، اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ پہلے 7 سال میں جو مال جمع تمہارے پاس ہوگا وہ اسی طرح خوشوں میں رکھنا، جتنی ضرورت ہے تم اتنا نکالنا، کھانے پینے رہنے کے لیے جو بھی، اور باقی تو خوشوں میں وہیں جمع کر دینا تاکہ کوئی کیڑے مکوڑے یہ نہ لگے۔ اللہ کے بند کیے ہوئے صندوق کے ڈبوں میں رہنے دینا ان کو، اللہ اکبر، رہنے دینا ان کو، تم ان کو نہیں سنبھال سکتے۔ جب 7 سال آ جائیں گے تو وہ پہلے والا بچہ تم استعمال کرنا، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور اس کے بعد 15ویں سال پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے خوب، پھر جل تھل ہو جائے گا، سبزیاں ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ بتا دیا۔ اچھا، بادشاہ نے خواب کی تعبیر سن کے کہتے ہیں وہ بندہ کدھر ہے، جلدی میرے پاس لاؤ۔ قال الملک اتونی بھی، لاؤ میرے پاس۔ پہنچ گئے، آؤ جی باہر، بادشاہ نے کہا، اور میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر، میں کیوں آؤں باہر؟ جس الزام میں مجھے قید کیا گیا ہے پہلے اس کی صفائی ہو، اس کے بعد باہر آؤں، میں تمہارے احسان پہ آؤں گا؟ کیسی نبی ہے! اب وہ قید سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جاؤں گا، پہلے وہ معاملہ صاف کرو کہ وہ عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے کیوں کاٹے تھے، مجھے قید میں بھیجا گیا تو کیوں بھیجا گیا، بات کیا ہے، یہ واضح ہو جائے تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی بندہ میرے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے کہ یوسف نے ایسی کوئی حرکت کی تھی۔ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، پیغمبر کے اوپر اس قسم کا کوئی دھبا نہیں لگنا چاہیے۔ اچھا بلاؤ ان عورتوں کو۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے ان عورتوں سے خطاب کیا، بتاؤ تمہاری کیا مہم تھی، تم نے یوسف کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ دی قسم، سوئے اللہ دی، خدا دی قسم، انہوں دا کوئی قصور نہیں، قصور ساڈا، ہمارا ہی قصور ہے۔ پھر وہاں زلیخا بھی عزیز مصر کے نام سے آتا ہے، وہ بھی بول آن حق واضح ہو گیا ہے، واقعی میں نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ سچے ہیں، وہ ہماری ورغلانے میں نہیں آئے، وہ بے داغ ہیں۔ اچھا، پھر ایک اعتراض ہوتا تھا یوسف علیہ السلام پر کہ انہوں نے خواہ مخواہ جو کچھ ہو گیا سو مٹی ڈالنی تھی، خواہ مخواہ ایسا کیوں کیا کہ ان کو بے عزت کر دیا؟ بات کو نہیں کھولنا تھا، بس قید کی رہائی کے احکام آگے چلے آتے باہر۔ فرمایا اس واسطے، وہی جو ابھی میں نے پہلے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس واسطے میں نے بات ظاہر کر دی، کہیں عزیز مصر کے دل میں بھی آ جائے کہ میں نے تو بیٹا بنا کے پالا تھا، اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ اس واسطے جو ہے میں نے یہ بات کہہ دی تاکہ نہ تو قیامت تک کوئی آدمی انگلی اٹھائے اور نہ ہی عزیز مصر سمجھے کہ مجھے خیانت کی ہے، اور ساری بات سارے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ میں اس واسطے ان کو الزام لگانے کے لیے نہیں، اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے میں نے کہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی رکھو، اپنے سامنے خیانت کرنے والوں کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔